سچایا نا اے یتیم جو ہے، تو سچایا نا اے یتیم جو ہے، پر رب دیے تقسیم جو ہے، تو سکیت سوال جگیراں دے، تو سکیت سوال جگیراں دے، تو سچالے بال امیراں دے۔ مکہ کا یہ دستور تھا، مکہ میں یہ رائج تھا، جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ اس بچے کی کفالت کے لیے، اس بچے کی بہترین گروتھ کے لیے اور اس کو بہترین لینگویج سکھانے کے لیے اس بچے کو گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ مکہ کا دستور تھا کہ گاؤں کے اندر خالص غذائیں ہوتی ہیں، گاؤں کے اندر خالص زبان بولی جاتی ہے۔ جس طرح یہ گاؤں ہے تو یہاں پر زیادہ تر لوگ خالص پنجابی بولتے ہیں، تو خالص غذائیں بھی ملتی ہیں، تازہ سبزیاں بھی ملتی ہیں، تازہ دودھ بھی ملتا ہے، خالص مکھن اور گھی بھی ملتا ہے، شہد بھی مل جاتا ہے۔ تو گاؤں کے اندر خالص غذائیں موجود ہوتی ہیں اور خالص زبان بولنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور گاؤں کے بچوں کی گروتھ شہر کے بچوں کی گروتھ سے بہترین ہوتی ہے۔ تو مکہ کے اندر بھی یہ دستور تھا، مکہ کے اندر بھی یہ بات رائج تھی، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کی پہلے 2 سال جو کفالت ہوتی تھی وہ گاؤں کے اندر ہوتی تھی، اسے گاؤں میں بھیج دیا جاتا تاکہ اس کی گروتھ اچھی ہو، اس کے لیے خالص غذاؤں کا انتظام ہو، خالص دودھ کا انتظام ہو۔ تو اچھی گروتھ کرنے کے لیے اور اچھی لینگویج بولنے کے لیے اسے کسی دائی کے سپرد کر دیا جاتا۔ تو ایسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ہوا، جب تیرے میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لال کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام الفیل کا پہلا سال تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب مختلف گاؤں سے مختلف عورتیں مکہ شہر کی طرف آ رہی تھیں، دائیاں جو تھیں وہ مکہ شہر کی طرف آ رہی تھیں تاکہ مکہ شہر میں جا کر وہاں سے بچے لائے جائے اور ان کی کفالت کی جائے۔ اب دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں قبیلہ بنو سعد سے چل پڑی، کہتی ہے کہ جب میں قبیلہ بنو سعد سے چلی تو میں انتہائی غریب تھی، مفلوق الحال تھی، میرے دوسرے جانور بھی کمزور تھے، اور جس جانور کی سواری کر کے میں جا رہی تھی مکہ کی جانب وہ جانور وہ سواری بھی کمزور تھی اور وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور باقی دائیوں کی سواریاں جو تھیں وہ تیز رفتار میں چل رہی تھی، وہ ساری کی ساری سواریاں مجھ سے آگے نکل گئیں، وہ سواریاں مجھ سے آگے چلے گئیں اور میں پیچھے رہ گئی سست سواری کی وجہ سے، کمزور سواری کی وجہ سے، خود بھی کمزور تھی سواری بھی کمزور تھی۔ اب میں پیچھے رہ جاتی ہوں اور جب میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے مکہ میں پہنچتی ہوں تو اس وقت منظر یہ دیکھتی ہوں کہ باقی جو دائیاں تیز رفتار میں مجھ سے آگے پہنچی ہیں وہ قبیلہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ہاں جا کر وہاں سے بچہ لے کر واپس اپنے اپنے گاؤں میں جا رہی ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے سرداروں اہل قریش کے گھروں سے بچے لے لیے، اور میرے دل میں خیال آیا شاید آج میرے نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہوگا، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا آج میرے نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ تو کہتی ہے میں کعبۃ اللہ گئی، غلاف کعبہ پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ مجھ سے آنے والی پہلے دائیاں وہ بچے لے جا چکی ہیں، اب مجھے بھی کوئی بچہ عطا فرما، مجھے بھی اپنی رحمت سے قطرہ عطا فرما دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی اے حلیمہ سعدیہ تو رحمت کا ایک قطرہ مانگ رہی ہے، ہم تجھ کو رحمت للعالمین عطا فرمانے والے ہیں، ہم تجھے رحمت للعالمین عطا فرمانے والے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور جو رحمت کے سمندر ہے ہم وہ تجھے نبی عطا کرنے والے ہیں۔ اس لیے شاعر کیا خوب کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے،
مراد غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ غلاف کعبہ پکڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر عرض کرتی ہے، مالک مجھ سے پہلے آنے والی دائیاں وہ عمراء کے بڑے بڑے سرداروں کے امیر بچے لے جا چکی ہے، اے اللہ مجھ پر بھی رحمت فرما، مجھ پر بھی کرم فرما اور اپنی رحمت سے ایک قطرہ عطا فرما دے، مجھے بھی کوئی خوش نصیب قسمت والا، نصیب جگمگانے والا، مقدر چمکا دینے والا بچہ عطا فرما دے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آواز آئی ہاتھ غیبی سے، فرمایا اے حلیمہ سعدیہ تو رحمت کا ایک قطرہ طلب کرتی ہے، ہم تجھ کو رحمت للعالمین عطا فرمانے والے ہیں، ہم تیرے مقدر میں رحمت للعالمین دینے والے ہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اتنے میں پھر حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، عبد المطلب نے میرا نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اما حلیمہ سعدیہ کہتی میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ حضرت عبد المطلب ہنسنے لگ پڑے کہ نام بڑا اچھا ہے، حلیمہ اور سعدیہ، حلیمہ سے مراد حلم والی اور سعدیہ سے مراد سعادت والی۔ اما حلیمہ کہتی ہے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا تیرا نام سن کر خوش ہو رہا ہوں، مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اے عبد المطلب تیرے ہاں بڑی بڑی دائیاں آئیں گی تیرے پوتے کو لینے کے لیے، اور جب وہ دائیاں آئے تو کسی دائی کو بھی یہ بچہ نہیں دینا ہے، ایک حلیمہ سعدیہ کے نام والی آئے گی اس دائی کو یہ بچہ دے دینا ہے۔ نام دیکھیے کتنا پیارا، حلم والی، سعادت والی، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں حضرت عبد المطلب کے گھر میں، بنو ہاشم کے گھر میں چلی جاتی ہوں، جب وہاں پر پہنچتی ہوں تو بچہ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اتنا حسین و جمیل بچہ، خوبصورت حسن و جمال ہے اور خوبصورت حسین و جمیل نقش نین ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر میری آنکھیں جگمگا اٹھتی ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے کہ بڑا ہی خوبصورت بچہ میرے مقدر میں آیا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اما حلیمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیتی ہے۔ اب اما حلیمہ کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ جب اما حلیمہ کو حضور مل جاتے ہیں تو اما حلیمہ کیا فرماتی ہے، پہلے میں کمزور حال تھی، میں بڑی کمزور تھی، جسم ناتواں تھا اور میری سواری بھی کمزور تھی، اور جب رسول اللہ کو لیتی ہوں میں سینے سے لگاتی ہوں میری قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، میرے جسم میں قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے، حضور کو سینے سے لگانے کی برکت سے میرے جسم میں قوت آ جاتی ہے، اور پھر جب سواری پر سوار ہوتی ہوں تو میری سواری میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے جو کمزور حال سواری تھی، جو سست چل رہی تھی، پھر وہ برق رفتار چلنے لگ پڑتی ہے، تیز رفتار چلنے لگ پڑتی ہے، اور مجھ سے پہلے جو عورتیں، جو دائیاں اپنی سواریوں پر بچے لے جا چکی تھی راستے میں، کہتی ہے کہ میں ان کے پاس سے گزرتی ہوں، تیز رفتار میں جا رہی ہوتی ہوں، وہ دائیاں پوچھتی ہے حلیمہ کیا ہوا، سواری بدل لی ہے، کیا وجہ ہے، بڑی تیز رفتار میں جا رہی ہو، جب آ رہی تھی مکہ کی جانب تو اس وقت تیری سواری بڑی کمزور تھی، بڑی سست چل رہی تھی، اور اب کیا ہوا تیری سواری تیز ہو گئی؟ اما حلیمہ فرماتی ہے سواری تیز اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، حضرت عبد المطلب کا پوتا میری گود میں سوار ہے، سارے نبیوں اور سارے جہانوں والا رحمت والا نبی میرے پاس موجود ہے، اس وجہ سے میری سواری کے اندر بھی جان آ گئی ہے، یہ برق رفتار ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں گھر میں پہنچتی ہوں تو گھر میں پہنچنے کی برکت سے گھر کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، میرے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، اور وہ بکری جو دودھ
ذرا برابر بھی نہیں دیتی تھی، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھی۔ جب حضور کی آمد ہوتی ہے تو اس بکری کے تھنوں میں بھی دودھ اتر آتا ہے اور اتنا دودھ دیتی ہے کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی ہے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے اپنی چھاتی سے لگاتی ہوں، اللہ کی رحمت سے دودھ اتنا اتر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کر دودھ پی لیتے ہیں، اور جو میری کمزوری ہوتی ہے وہ قوت کے اندر، طاقت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، قوت و طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے میری صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور میرے گھر کے اندر جو تاریکی ہوتی ہے وہ اجالے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی برکت سے اتنی روشنائی ہوتی ہے، اتنا نور چمکتا ہے کہ پورا گھر روشنی سے روشناس ہو جاتا ہے، پورا گھر نور سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار قبیلے والی عورتیں، قبیلے والے لوگ آ کر کہتے ہیں اے حلیمہ سعدیہ کیا وجہ ہے تیرے گھر کے اندر ساری ساری رات روشنی رہتی ہے، کیوں اتنی فضول خرچی کرنے لگ پڑی، ساری ساری رات دیوے کے اندر تیل ڈال کر دیوا چلاتی رہتی ہے، اتنی فضول خرچ کب سے ہو گئی؟ اس سے پہلے تو تیرے گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے تھے، اب ساری ساری رات دیوا جلتا ہے۔ اما حلیمہ فرماتی ہے میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی، بات یہ ہے کہ گھر میں روشنی اس وجہ سے ہوتی ہے جب سے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے گھر لے کر آئی ہوں، یہ نور والا بچہ میرے گھر میں آیا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اجالا عطا فرما دیا ہے، اس کی برکت سے میرا گھر چمکدار رہتا ہے، رات کو بھی روشنی چھائی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اور بھی باتیں کرتی ہے کہ گھر میں بڑی برکتیں ہیں، دودھ میں بڑی برکتیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اپنے مقدر پر ناز کرتی ہوں، جو پہلے دائیاں جانے والی تھی انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اور اگر ہم نے اس کو کفالت کے لیے لے لیا تو بعد میں ہمیں انعام و اکرام کون دے گا، ہمیں انعام نہیں ملے گا، اس وجہ سے انہوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ بچہ میرے مقدر میں آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیبوں میں عطا فرما دیا، تو میں نے انعام کا لالچ نہیں کیا، میں نے اسے یتیم سمجھ کر بلکہ در یتیم، یتیموں کو سہارا دینے والا سمجھ کر اس کو لے لیا ہے، یتیموں کو سہارا دینے والا، اس کی ساری برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاحبو شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ وہ سارے اعتراض کرتے تھے نا روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ چمک دمک، ہاں جی یہ برکتیں کہاں سے نصیب ہو رہی ہیں؟ تو شاعر وہ منظر بیان کرتا ہے سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے گھنگرے وال، اکھیاں مازاغل بسر واللیل دے گھنگرے وال، لکدا پھردا چن اسمانی ویکھتے حسن و جمال، سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، تیری ڈاچی سی کمزور بڑی، تیری ڈاچی سی کمزور بڑی، ان ہو گئی شاہ زور بڑی، تیری ڈاچی سی کمزور بڑی، ان ہو گئی شاہ زور بڑی، تو لنگ گئی پیچھے رہ گئیاں، تو لنگ گئی پیچھے رہ گئیاں، تینوں ویکھ کے سوچ دی رہ گئیاں، جد دا سوار حسین آیا تیری وکری ہو گئی چال، سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی سونا لال۔ اب ان کے جواب کی ترجمانی شاعر بیان کرتا ہے حلیمہ سعدیہ نے ان کو کیا جواب دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے تسا چایا نا اے یتیم جوہان، تسا چایا نا اے یتیم جوہان، پر رب دیے تقسیم جوہان،
تسا کیتے سوال جگیراں دے، تسا کیتے سوال جگیراں دے، تسا چالے بال امیراں دے، محشر تائیں کوئی نہ رلسی میرے نصیباں نال، سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کہ تو لے آئی ہے سونا لال۔ تو شاعر نے وہ ترجمانی بیان کی کہ تمہاری نظر جگیروں پر تھی، تمہاری نظر انعام و اکرام پر تھی، اور میری نظر آمنہ کے لال پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں، رب کی تقسیم میں میرے مقدر میں لکھا تھا، تو میں اس بچے کو لے کر آئی ہوں، اس وجہ سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں راستے میں تھی، راستے میں آ رہی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو راستے میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس جگہ سے گزر رہے ہیں وہاں پر سبزہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، جس جگہ سے گزرتے ہیں وہاں پر سبزہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر ہم نے قیام کیا، میرے شوہر بھی ساتھ تھے، حضرت حارث، کہتے ہیں ایک درخت تھا جو خشک تھا، سوکھا ہوا تھا، اس کے نیچے ہم بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے خشک درخت ہرا بھرا ہونا شروع ہو گیا، اس میں تر و تازگی پیدا ہونا شروع ہو گئی، وہ ہرا بھرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، تو نے ایک بات دیکھی؟ ہم نے جیسے ہی اس درخت کے نیچے قیام کیا، بیٹھے ہیں، رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں، یہ محمد بھی بیٹھے ہیں، یعنی آپ آرام فرما رہے ہیں، تو فوراً یہ درخت جو خشک تھا یہ ہرا بھرا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آگے سے حضرت حارث کہتے ہیں کہ اے حلیمہ سعدیہ، میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بچہ عام بچوں سے مختلف ہے، یہ بچہ بڑی ہی برکت والا اور مبارک بچہ ہے، یہ بچہ بڑی ہی برکت والا مبارک بچہ ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، مبارک ہو تجھ کو بڑائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گلے عاشقی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی ہے تو نے پائی حلیمہ۔ اللہ اکبر۔ تو حلیمہ کے مقدر جاگ اٹھے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، میں نے جب سے اس در یتیم کو پایا، ماہ مبین کو لیا، صادق و امین کو، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، رب کے یار کو لیا، تو میری جان میں جان آ گئی، اور میری کمزوری قوت و طاقت میں بدل گئی، اور جب سے میں نے سرکار کو اٹھایا جسم میں ایسی طاقت آئی کہ میرے پاؤں زمین پر لگنے لگے، اور میرے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی۔